الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے ہر انسان کو بیک وقت دو چیزوں سے نوازا ہے۔ سورۃ والشمس وضحاہا میں اللہ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات بتلاتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر انسان کے اندر بیک وقت نیکی کے جذبات بھی رکھے ہیں اور برائی کی خواہش بھی رکھی ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ یہ نیکی کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے اور برائی کی طاقت بھی رکھنے کے باوجود پھر کون سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اور جو انسان نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو انسان برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کیا ملتا ہے۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کیونکہ ان معاملات میں آج مسلمان خصوصاً بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، سورۃ نحل آیت نمبر 93، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ ایماندار ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی اسے دوں گا۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے یہ اچھے اعمال ہے، اس کے جو جزا دوں گا، جو وہ عمل کرتا تھا وہ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے بنایا ہے، وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، نیک عمل کرنے والا جو ہے، اللہ نے جو کچھ اسے عطا کرنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ سجدہ کے اندر فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی شخص نہیں جانتا نیک عمل کرنے والا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کر کے رکھی ہے۔ آخرت میں جو رکھا ہے اللہ نے وہ تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں اللہ نے اس کے متعلق بتایا کہ تم نہیں جانتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی بھی انسان نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو بنائی ہے وہ کیا ہے۔ چلو آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہمیں اچھی زندگی کیوں نہیں مل رہی، اس کے نتائج، اس نیکی کی ثمرات ہمیں کیوں میسر نہیں آ رہے۔ اور یقینی بات ہے ہر انسان جو بھی نیکی کرنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے فوری طور پہ اس نیکی کے اثرات، اس کے نتائج ملیں، لیکن اکثر اوقات نہیں ملتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، ہم لوگ نیکی تو کرتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے بعض غلطیوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ان شرائط کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ثمرات نہیں مل رہے جن کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وگرنہ اللہ نے قرآن میں جھوٹ نہیں بولا، اللہ سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں اپنی بات میں۔ تو اللہ نے جو کہا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ 100% نہیں، 1,00,000% بات درست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو نیکی کرے گا اسے بہترین زندگی ملے گی۔ لیکن نیکی کے لیے سب سے پہلی شرط جو اللہ رب العزت نے لگائی ہے اور ہمیں نہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا، کل کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اگر عبادت بھی کروں تو اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس وقت مسلمانوں میں بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی اس وقت آئی کہ ایک نوجوان نے فون کیا، مجھے کہنے لگا کیا نیکی کرنے کے اجر مسلمان ہونے کی وجہ سے ملے گا یا ویسے بھی انسانیت کی بنیاد پہ نیکی کی جائے تو اجر مل جائے گا؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں اصول بنایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آنے کے بعد اگر اب کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور بات میں بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نہیں ملے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والا ہو جائے گا۔ اس نے بڑی طنز کے ساتھ بات کی، کہنے لگا اب ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس وقت میں انسانیت کے ناطے پہ اسے اٹھا کے ہسپتال لے جاتا ہوں، اس وقت اللہ کا تو نہیں سوچوں گا۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا اپنے اس مسلمان بھائی کی بات پہ
کہ جس اللہ نے اجر دینا ہے، جس اللہ نے ہماری زندگی بدلنی ہے، انسانیت تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے انسانوں کو بنانے والے اللہ کو یاد تو بھول گیا، انسانیت یاد رہ گئی، تو مجھے بتاؤ جس سے اجر لینا ہے اسے ہی یاد نہ کیا تو اجر ملنا کہاں سے ہے؟ آج یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ انسانیت سب کچھ ہے۔ میرے بھائیو، انسانیت بعد میں سب سے پہلے رب ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو کون بنانے والا ہے؟ ہمارے دل میں انسانوں کے لیے رحم پیدا کرنے والا کون ہے؟ انسانیت کے لیے تعلیمات دینے والا کون ہے؟ اگر انسان ہمیں یاد آ جاتا ہے تو رب یاد نہیں آتا، تو مجھے بتائیں وہ کون سا ہم نیکی کا کام کہیں گے جس میں ہم رب کو بائی پاس کر دیا؟ جس سے لینا ہے، مجھے بتائیں کہ کوئی طالب علم ایگزامینر کو بائی پاس کر کے کہے مجھے نمبر مل جائیں، تو کیا ایسے ممکن ہے؟ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ کیوں ہم نے ایسا سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جس میں اپنے رب کو الگ کر دو؟ یہ شیطان جو ہمارے میڈیا کی صورت میں ہم پہ مسلط ہے، جو ہر وقت ہمارے ذہن سازی کرتا ہے، اس نے ہمیں یہ ساری باتیں پڑھائی کہ رب کی ذات کچھ نہیں، اسلام دین کوئی نہیں، ریجن کوئی چیز نہیں، سب کچھ انسانیت ہے۔ انسانیت تو تب ہوگی جب رب کو مانو گے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر اب اللہ ہی کو بائی پاس کر دو گے تو مجھے بتاؤ انسان کسی انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک مرے ہوئے انسان کی میت کو اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دو، کیا ملے گا؟ ایک زخمی کو ہسپتال پہنچا کے اس کا علاج کر دو، اس سے کیا ملے گا مجھے؟ میرے بھائیوں، ہم اسی لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے کہ ہم نے اس کی مخلوق پہ رحم کیا ہے۔ تو اخلاص یہ ہے کہ ہم اپنے کام، نیک عمل جو ہے اس کو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کریں۔ جب ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک دن صحابہ نے ایک شخص کے متعلق سوال کیا۔ آپ مکے کے اندر آپ سے پہلے ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ عبداللہ بن جدعان بڑا ہی سخی آدمی تھا، اور وہ شخص حاجیوں کو پانی پلاتا، انہیں کھانے کھلاتا، انہیں جگہ دیتا، خیمے فراہم کرتا، بہت کچھ۔ لوگوں کے دل میں اس کی بڑی قدر تھی کہ یہ شخص بہت بھلائی کرتا ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کے متعلق بتائیں، وہ اب دنیا میں نہیں ہے، اسے کیا ملا؟ آپ نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں گیا۔ پوچھنے والے نے تڑپ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان؟ آپ نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہے۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، پھر پوچھنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ کیا اس کی نیکی میں شک ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی میں شک نہیں ہے، لیکن اس کی نیکی اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ عبداللہ بن جدعان بڑا سخی آدمی ہے۔ اور دوسری بات، اس نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم کر دے۔ تو مجھے میرے عزیز بھائیو یہ دیکھیں، اب عمل میں شک نہیں ہے کہ اس نے انسانیت کی خدمت کی، بے تحاشا خدمت کی، لیکن اس کا عمل اخلاص یعنی اللہ کے لیے خالص نہیں تھا۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس سے بدلہ لینا ہے اگر اس کے لیے عمل کیا جائے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک انسان ایک کھانا بھی کھلا دے نا، لیکن ہو اس کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت سورۃ دہر میں فرماتے ہیں
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کچھ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اس لیے نہیں کھلاتے کہ ان سے کوئی بدلہ لینا ہے، اور بلکہ کہتے ہیں ما ارید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا ارادہ تم سے کسی بدلے کا نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اگر تمہیں کھلایا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف۔ تو سب سے پہلی بات، اگر نیکی کے ثمرات لینا چاہتے ہیں، اگر نیکی کا بدلہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات نیکی کے اندر، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کر رہے ہیں، وہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں، علی ھذا القیاس زندگی کے کسی بھی معاملے میں جسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کی بنیاد اخلاص پہ، اخلاص کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے انسان کرے، انسانوں سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔ بلکہ میرے عزیز بھائیو، عجیب بات یہ ہے، یہ بات اہل ایمان کی، مسلمانوں کی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ اسے بڑا زوم ہوگا اپنی نیکیوں پہ، وہ بتائے گا میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ جب وہ ساری ڈیٹیل بتا دے گا، اللہ میں نے یہ کچھ کیا، نیک عمل میں یہ کچھ کیا، اللہ رب العزت اسے کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ سامنے لوگ کھڑے ہوں گے سارے، اللہ کہیں گے یہ سب کچھ تم نے ان کے لیے کیا تھا، ان سے جا کے اجر لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر ہمیں بدلہ چاہیے، دنیا میں عزت و شرف چاہیے، تو ہم نیک عمل اگر کرتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند کلمات ادا کر دیں، انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو پھر ہمارے عمل کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ دوسری بات جو نیک اعمال کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ خباثت آ جائے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خباثت گناہ سمجھ کے انسان نہیں کرتا، یہ ہمیشہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑے پیار سے سمجھایا، کہنے لگے ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا، فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس طرح چیونٹی بندے کے اوپر چڑھتی ہے نا تو بندے کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے گھبرا کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو بچے کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے التجا کیا کرو، اے اللہ ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ کیوں؟ اگر یہ ہو گیا، انسان سے یہ غلطی ہو گئی، اس سے شرک کا ارتکاب ہو گیا، تو اللہ رب العزت ہم عام انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ بات کہی، اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو کہا۔ سورۃ زمر ہے، 24 پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے میرے پیارے نبی میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں، آپ سے پہلے سب انبیاء کی طرف میں نے یہی وحی کی تھی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر انبیاء جن جیسے نیک اعمال کوئی کر ہی نہیں سکتا ان کے متعلق اللہ نے یہ بات فرما دی تو ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من ماتا، جو شخص اس حالت میں مرا یشرک باللہ شیئا، اس نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو اور اس نے مرنے سے پہلے اس شرک کی توبہ نہیں کی، دخل النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس لیے دوسری بات جو ہمیں جس سے محتاط رہنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو شرک سے بچائیں۔ تیسری بات جو اعمال کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس عمل کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے طریقے میں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر نیکی سمجھ کے کوئی بھی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا، فہو رد، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کچھ لوگ دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، دیکھیں جی اس زمانے میں گاڑیاں تھیں، اس زمانے میں یہ پکی مسجدیں تھیں، اس زمانے میں یہ پنکھے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھے۔ یہ پنکھے کا نام دین نہیں ہے، یہ مسجد پکی یا کچی ہو اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے نماز کا، دین نام ہے روزے کا، دین نام ہے زکوٰۃ کا، دین نام ہے حج اور عمرے کا، دین نام ہے آپس میں معاملات زندگی کا۔ اس کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، آج تمہاری یہاں سواریاں گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں، آئندہ ایسی سواریاں بناؤ گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سورۃ یاسین کے اندر یہی فرمایا، یہ ساری چیزیں ارتقائی ہیں، ان میں تغیر آ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں آ سکتا تو وہ دین کے اندر تغیر نہیں ہے۔ انسان نماز میں کوئی چیز گھٹا بڑھا لے، روزے کے اندر کوئی ایسا کر لے، اور دین کے جتنے امور ہیں ان کے اندر کوئی ایسا کرے تو پھر یاد رکھیں اس کا نام دین نہیں ہوگا۔ بلکہ میں عرض کروں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زکوٰۃ 100 میں سے 2.5% نہیں ہے، میں 5% فرض ہے، تو یہ شخص غلو کر رہا ہے، اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویسے وہ عقیدہ یہی رکھے کہ فریضہ مجھ پہ یہ تھا، باقی نفل ادا کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ایسا کرے گا تو بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، کہ محبت میں انسان کچھ بھی کر لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے امام مالک مدینے کے امام تھے، 40 سال تک مصلی رسول پہ نمازیں بھی پڑھائی اور حدیث کا درس بھی دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس ہارون رشید خود چل کے آیا، بغداد سے آیا، صرف ایک التماس لے کے کہ مجھے اجازت دے دیجئے میں موتا امام مالک کو بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کر دوں۔ تو آپ نے جواب دیا تھا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس میں کچھ باتیں تو رسول اللہ کی ہیں، اس میں نافذ کرنے میں تمہیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ میرے فتوے ہیں، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کے ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی،
اشارہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کی طرف۔ تو دنیا میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اے امام وقت، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مدینے سے باہر نکلو، ذوالحلیفہ پہ پہنچو، یہ تقریباً 7 کلومیٹر باہر ہے، وہاں پہنچ کے احرام باندھو، تلبیہ پکارتے ہوئے مکے کی جانب چل پڑو۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی قبر مطہرہ کے پاس احرام باندھ کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی، میں تمہیں اللہ کے رسول کا حکم سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ اور آپ کے ساتھ 1400 ساتھی سب نے احرام باندھا ذوالحلیفہ پہ۔ نبی کریم کا عمل بھی ہے اور نبی کریم کا حکم بھی ہے، آپ کے حکم کے مطابق سب لوگوں نے وہاں جا کے احرام باندھا۔ پھر جب وہ عمرہ نہ کر سکے، عمرۃ القضاء، اس عمرے کی قضاء کے لیے گئے، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، ہجرت کے 9ویں سال، آپ نے امیر حج بنا کے سیدنا ابو بکر کو بھیجا، اور سیدنا ابو بکر اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا احرام باندھو ذوالحلیفہ پہ جا کے۔ جب آپ خود حجۃ الوداع پہ گئے، آپ نے پھر جا کے احرام باندھا ذوالحلیفہ پہ۔ میں تجھے رسول اللہ کا عمل بھی بتا رہا ہوں، حکم بھی بتا رہا ہوں۔ جس طرح آج بہت سے لوگ ضدی ہوتے ہیں، وہ بھی شاید کوئی ضدی ایسا ہی ہوگا، کہنے لگا نہیں جی میں تو یہیں پہ باندھوں گا، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ میں تمہیں رسول اللہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، تم کہتے ہو مجھے محبت ہے اور محبت میں رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو۔ شاید کوئی زیادہ ہی ڈھیٹ تھا، کہنے لگا نہیں میں نے تو یہیں سے باندھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک دوسری حدیث سنائی، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میرے حکم کا انکار کیا اس نے میری ذات کا انکار کیا، اس نے میری رسالت کا انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب پھر بھی وہ نہ مانا تو پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، تیسری بات جو نیک اعمال کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر عمل کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ ان تحبط اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تمہارا عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوا، کہا تمہارا عمل برباد ہو جائے گا، اللہ اس کا اجر نہیں دے گا۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرنا، اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ ہمیں اپنے معاشرے کی رسموں کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے والدین کے طریقے کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے مسلکوں کو نہیں دیکھنا، اپنے مولویوں پیروں اماموں کو نہیں دیکھنا، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ اگر اس کے مطابق کریں گے تو وہ نیک عمل شمار ہوگا،
اور اس نیک عمل کا اللہ بدلہ دیں گے۔ میرے بھائیو، اخلاص کی اتنی برکت ہے، آپ دیکھیں کئی قرآن میں مثالیں موجود ہیں۔ جو بھی لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کے جہاں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ایک شخص کی اخلاص نیت کا ثمرہ ہے۔ جب یہ بیت اللہ بنانے کا حکم ہوا تو بنانے والے باپ بیٹا اخلاص کے ساتھ اس کام پہ جت گئے۔ جب یہ بنا لیا تو اس کی ایک ایک چیز کو اللہ نے اپنا شعار کہا یہ میری نشانی ہو گئی۔ بیت اللہ حالانکہ پتھر توڑ کے وہیں سے بھی لیے تھے، کوئی آسمان سے پتھر نہیں آئے تھے، سوائے حجر اسود کے جتنے بھی پتھر تھے وہیں پہ تراشے اور وہیں پہ اسے لگایا گیا، اور یہ دنیا کا سب سے عزت والا گھر بنا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اس دونوں باپ بیٹے کی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اسے سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیا۔ اب اگر ہدایت ملے گی تو وہ صرف بیت اللہ سے ملے گی۔ ہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت یہیں پہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہیں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بلکہ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس میں میری بڑی واضح نشانیاں ہیں، اور ان میں سب سے واضح نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ آپ اس نیکی کرنے والے کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اگر جس پتھر پہ کھڑے ہوئے جو پتھر لگائے اللہ نے ان کی اتنی قدر بنا دی، تو عمل کرنے والے کی کتنی قدر ہوگی۔ اور قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو ساری دنیا کے لیے غیر متنازع بنا دیا۔ اب یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح ہم مسلمان کرتے ہیں، عیسائی بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم مسلمان کرتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ اختلاف ہے، نہیں اختلاف تو سیدنا ابراہیم کی ذات پہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی اخلاص، ان کے اچھے اعمال کی برکت کا نتیجہ تھا۔ اب اس خاندان پورے نے جو قربانیاں دی، اللہ کے لیے جو کچھ کیا، اس کے نتائج دیکھیں۔ جب آپ چھوٹے سے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت یہاں کوئی زیرو نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ سورۃ ابراہیم کے اندر کیا کہ جب ابراہیم نے چھوڑا تو واپس پلٹے تو اس خاتون نے پوچھا ابراہیم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کیا آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ اس خاتون کے ایمان کا اندازہ لگائیں تو وہ کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حالانکہ چند دن کا توشہ تھا پاس، جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ عورت اپنے بچے کے لیے، یہ ماں اپنے بچے کے لیے بے قرار ہے، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، ماں بے قرار ہے، اور دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کوئی بندہ نظر آ جائے، کبھی اس پہاڑی پہ آتی ہے کوئی نظر آ جائے۔ یہ اس کا بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے
انہیں حکم دے دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اب جو بھی حج عمرے کے لیے جائے گا، ہاجرہ تو بھاگی تھی بیٹے کی بھوک کے لیے، تم بھاگنا اس کی نقل کے لیے، تمہارا بھاگنا اللہ تمہاری معافی کا سبب بنا دے گا۔ ان کی نیکی کے اثرات پوری دنیا اٹھا رہی ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی اچھی نیت کی وجہ سے آج پوری دنیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ سورۃ آل عمران میں کرتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھی، ان کے والد کا نام عمران تھا، ان کی والدہ نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگی، اللہ اس کا تذکرہ سورۃ آل عمران 3 پارے میں کرتے ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے میرے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری ذات کے لیے وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، تو اسے قبول کر لے۔ فلما وضعتھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ کہنے لگی، اے اللہ میں نے تو بیٹے کے متعلق کہا تھا، یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹی ہوئی ہے تو پھر کیا، فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے تیری بیٹی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا، کیونکہ تیری نیت اخلاص کی تھی، تیری نیت پاکیزہ تھی۔ فتقبلها ربها، تیرے رب نے قبول کیا، بقبول حسن، اسے یہ پرواہ نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس نے قبول کر لیا بس۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر اللہ نے اسے حوالے کر دیا اس کے خالو زکریا کے پاس کہ آپ اس کی کفالت کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس نیکی کے اثرات، جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو کہا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو پھر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ میری اس بیٹی اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ عطا کر دینا، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میری اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ عطا کر دینا۔ اور پھر اللہ نے ایسی شیطان سے بچایا کہ اللہ اس بیٹی کے متعلق، جن کا نام سیدہ مریم ہے، خود قرآن میں کہتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی جو مریم ہے، تمہارا رب گواہی دیتا ہے کہ اتنی پاکیزہ عورت کوئی نہیں تھی۔ یہ تو کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انجیل کے اندر خود ہی لکھا ہے انہوں نے کہ اس نے فلاں کے ساتھ پاپ کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتے ہیں احسنت فرجہا، اس جیسی پاکیزہ عورت تھی کوئی نہیں، احسنت فرجہا۔ اور حقیقت بات بھی ہے، کائنات کی ہر عورت کی شادی کسی نہ کسی سے ہوئی ہے، لیکن مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ان کا بیٹا پیدا کیا، لیکن کوئی ایسا مرد دنیا میں نہیں ہے کہ جس نے ان کی عصمت کو، ان کی عصمت جس پہ حلال ہوئی ہو۔ احسنت فرجہا، اللہ نے اس ماں کے اخلاص کی وجہ سے یہ پورے خاندان کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے انہیں جو منصب عطا کیا، انہیں جو عزت اور احترام دیا، کس کے نصیب میں ہوگا؟
تو میرے عزیز بھائیو، یہ نیکی کے ثمرات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اسی طرح میرے عزیز بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی سب ماؤں پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک وہ کتنی سینکڑوں بنتی ہیں یا ہزاروں بنتی ہیں، یہ اللہ ہی کو علم ہے۔ کہتے ہیں ایک ماں بھی میری ایسی نہیں تھی جس نے کبھی کوئی برائی کی ہو، یعنی جس کی عصمت پہ کوئی داغ لگا ہو، ایک ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ یعنی اتنا پاکیزہ یہ نطفہ آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا عبداللہ کی پشت میں آیا تھا کہ جس کی کسی ماں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور پھر ایسا ہی نطفہ تھا جس سے اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوا، اور پھر اس کائنات کے اندر آج تک کسی انسان کے اتنے اچھے اثرات نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو ایک جگہ پہ رکھ لیں، ہر نے اپنی زندگی میں محنت کی، اللہ کے لیے قربانیاں دی، بعض انبیاء قتل تک ہوئے، لیکن اللہ نے جو کامیابیاں، جو اللہ رب العزت نے عزت اور شرف جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا تھا اور کسی کے نصیب میں نہیں ہوا، یہ آپ کی زندگی کی اخلاص کا نتیجہ تھا، آپ کے نیک اعمال میں اخلاص کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، آج بھی آپ بعض لوگوں کے زندگی میں کام دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا اور محدثین جتنے بھی ہیں، آپ میں سے شاید میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں 10 لوگ بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے بخارا دیکھا ہوگا، لیکن ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک جس کو مرضی پوچھ لے امام بخاری کون تھا، آپ کو بتائے گا۔ کیوں؟ ان کی اس نیکی کی وجہ سے جو انہوں نے رسول اللہ کی باتوں کو اکٹھا کر کے ہم تک پہنچایا۔ اور آج بھی میرے عزیز بھائیو، جو بھی شخص امام بخاری کا نام لیتا ہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے، اس کی زبان پہ رحمت اللہ علیہ نہ آئے، وہ بات ہی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہر شخص کی زبان پہ ان کے لیے یہ رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان پہ رحم کرے، ہر طرف سے دعائیں ملتی ہیں۔ چلو یہ بھی بڑے لوگ تھے، آج آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، اخلاص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کے کام کرتے ہیں، ہر ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتا ہے، جہاں وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے، لوگ اس کے لیے بھی مانگتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں بھلائی کی تھی۔ اور یاد رکھیں میرے عزیز بھائیو، یہ نیکی کی برکت، یہ نیکی کا ثمرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے، نیک عمل کر لینا شرط نہیں ہے، وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے، بالآخر اللہ اس کا جب امتحان پورا کر لیتا ہے، پھر اللہ ایک دن اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل ادھر آؤ۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں جہاں تک ان کی پہنچ ہے، عرض کرتے ہیں رب العالمین لبیک یا رب العالمین، اے دونوں جہانوں کے مالک و خالق میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ اللہ رب العزت جبریل کو کہتے ہیں، جبریل میرے فلاں بندے کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میرے اللہ، وہ فلاں شخص، ہاں اللہ مجھے کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں، اللہ مجھے کیا حکم ہے؟
کہا جبریل تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے۔ رب کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے والا بنا دے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل پھر پورے فرشتوں کے سردار سارے آسمان پہ منادی کرتے ہیں، او اللہ کے فرشتوں، یا ملائکہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے فرشتوں میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں کہ اس کے اثرات دنیا پہ آتے ہیں، دنیا کے لوگ پھر اس سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا، صرف ان کی اخلاص کی وجہ سے، اس کی اس نیکی کی وجہ سے دنیا کے لوگ اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اسے بہترین زندگی دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، سیاست کے لیے لوگ ایک محلے کا الیکشن جیتنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ میری عزت بن جائے۔ کچھ لوگ اس کے موافق ہوتے ہیں، کچھ اس کی انتہائی مخالف ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس سے بڑے مناصب کے لیے ایک جج بننے کے لیے لوگ 25-25 لاکھ روپیہ رشوت دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی منصب کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن عزت نہیں ملتی۔ عزت اگر اسے ملتی ہے جب لوگوں کے دلوں میں کسی بھی انسان کے متعلق اللہ محبت کے جذبات ڈال دیتا ہے، وہ لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے بد نصیب ہیں، لوگ ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جب بھی ان کا ذکر ہو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یار بہت اچھا انسان ہے، کیوں، اس نے کیا دیا کسی کو؟ وہ تو بیچارہ اپنے کھانے میں بھی اتنا آسانی والا نہیں ہے، کیا دیا اس نے لوگوں کو؟ دیا کچھ نہیں، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کر رہا ہے اس کے اثرات ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لوگوں آج بھی دیکھ لو، اگر کسی نیک انسان کے جنازے کو پہچان نہ ہو تو لوگوں کی کثرت، ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا سے اندازہ لگا لو کہ یہ شخص اللہ کے کتنا قریب ہے، یہ شخص اللہ اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم نیکی کے اثرات یہ چاہتے ہیں کہ جو میری من کی مراد ہے، جو میری سوچ ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک آخری بات عرض کر دوں۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، نبی کریم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں صحابہ میں جو مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعا کو اللہ نے کبھی رد نہیں کیا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان ان کے پاس آ کے بیٹھا، کہا سعد، اللہ نے تیری دعا کو کبھی رد نہیں کیا، میرے چچا مجھے بھی کوئی رستہ بتا دو کہ میری دعا کو بھی اللہ رد نہ کرے۔ تو سیدنا سعد بن وقاص نے کہا، بیٹے اگر چاہتے ہو کہ تیرا رب تیری بات کو نہ موڑے، تیرا رب تیری بات کو رد نہ کرے، اپنے دسترخوان کو صاف کر لو۔ کیا مطلب؟ اپنے رزق کو حلال کر لو، حرام سے اجتناب کر لو، اللہ تمہاری بات کو نہیں ٹالے گا، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم ان سے، سب سے پہلی چیز اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، دوسری بات شرک سے اپنے اعمال کو بچائیں، تیسری بات صرف رسول اللہ کے طریقے میں نیک اعمال کو اپنائیں، چوتھی بات رزق حلال ہوگا تو پھر ہمارے اعمال کے نتائج ہمیں ملیں گے اور ان کا رزلٹ دنیا میں بھی سامنے آئے گا، آخرت میں جو ہوگا تو وہ اللہ ہی کو علم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی،
جو بھی شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت ہے وَهُوَ مُؤْمِن اسے ایماندار ہونا چاہیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً میں وعدہ کرتا ہوں دنیا کی بہترین زندگی اسے عطا کروں گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور بہت اچھا بدلہ آخرت میں دوں گا جو بھی وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے ہمیں بچائے، اور نیک اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں اللہ ہم سب کو وہ شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔